علیکم، ہمارے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ہم غالب کے خط پڑھیں گے۔ خط میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ پڑھیں گے۔ غالب کے جو خطوط ہیں وہ صرف خطوط نہیں ہیں۔ اگر ہم غالب کے خطوط پڑھتے ہیں، ان کے خط پڑھتے ہیں، تو ہمیں غالب کے دور میں جو واقعات تھے، جو ان کا دور تھا، انگریزوں کا دور تھا، ان کے ساتھ پنشن کے حوالے سے غالب کے ساتھ کیا حالات رہے، یا غالب کے دوست احباب کیسے تھے، غالب کے حالات کیسے تھے، غالب کی طنز و مزاح کیسی تھی، غالب کی شخصیت کیسی تھی۔ غرض ہمیں مرزا غالب کے خطوں میں ان کی پوری شخصیت ابھرتی ہوئی سامنے ہمیں نظر آتی ہے کہ گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہم خط پڑھیں گے جو کہ انہوں نے اپنے دوست حضرت خواجہ غلام غوث خان بے خبر کے ہاتھ ان کو یہ خط لکھا ہے۔ لکھتے ہیں، آپ خط پڑھیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے غالب سامنے کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو غالب نے فرمایا تھا کہ میں نے خط کو ایسے کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ مطلب مکالمہ یہ ہے کہ میں جیسے گویا خط لکھنے والے سے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، وہ مجھ سے دور نہیں ہے۔ تو خط پڑھتے ہیں۔ خط کا آغاز دیکھیں، کہتے ہیں، قبلہ، کبھی آپ کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ کوئی ہمارا دوست جو غالب کہلاتا ہے وہ کیا کھاتا پیتا ہے اور کیوں کر جیتا ہے؟ اچھا، اب ہم یہ لائن پڑھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کی عادت تھی وہ مے نوشی کرتے تھے، مطلب وہ شراب پیتے تھے، اور ان کے مالی حالات بہت تنگ ہوتے تھے، قرض دار رہتے تھے، ہر دکاندار سے قرض لیتے تھے، اور یہی اپنی حالات کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی خبر بھی ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے، غالب ہے، کہ وہ کیا کھاتا پیتا ہے اور کیوں کر جیتا ہے؟ پنشن قدیم 21 مہینے سے بند۔ غالب کو پینشن ملتی تھی، ان کے پچھلے آباء و اجداد کی طرف سے غالب کی پینشن تھی، وہ غالب پینشن لیتے تھے۔ غالب کی وہ پینشن بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے غالب کے جو مالی حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور غالب قرض وغیرہ لے کر اپنے گھر کا گزر اوقات کرتے تھے۔ تو یہی حال وہ دے رہے ہیں اپنے خط کے ذریعے۔ دیکھیں، غالب کے خطوط کے ذریعے ہمیں ان کی ذاتی حالات کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں، پنشن قدیم 21 مہینے سے بند اور میں سادہ دل فتوح جدید کا آرزو مند۔ فتوح جدید مطلب جدید دور کی جو سہولتیں ہیں، فتوح جدید کا میں آرزو مند ہوں۔ پنشن کا احاطہ پنجاب کے حکام پر مدار ہے۔ کہتے ہیں پنشن جو مجھے ملنی ہے اس کا جو مدار ہے، اس کی جو باغ دوڑ ہے، وہ پنجاب کے حکام پر ہے۔ سو ان کا یہ شیوا اور شعار ہے، مطلب ان کی عادت ہے اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ نہ روپیہ دیتے ہیں اور نہ جواب، نہ مہربانی کرتے ہیں اور نہ عتاب۔ عتاب کا مطلب ہے ملامت کرتے ہیں یا کوئی غصہ نہیں کرتے، غضب، قہر، مطلب وہ کوئی تاثر ہی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر وہ انگلش میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ کوئی ریاکشن ہی نہیں دیتے کہ میری پینشن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کب بحال کی جائے گی۔ خیر اس سے قطع نظر کی اب سنیے ادھر کی۔ کہتے ہیں خیر اس بات سے چھوڑیں، اس کو قطع نظر کریں، اب سنیے ادھر کی۔ 1856، یہ لکھا ہوا ہے 1856، 1856، 1856 سے بموجب تحریر وزیر عطیہ شاہی کا امیدوار ہوئی۔ ٹھیک ہے، موجب تحریر وزیر عطیہ شاہی کا امیدوار ہوں، مطلب میں بموجب تحریر عطیہ شاہی کا امیدوار ہوں کہ مجھے عطیہ شاہی دیا جائے، شاہی جو ہے دربار سے میں امیدوار ہوں کہ مجھے کچھ ملے۔ تقاضا کرتے ہوئے شرماؤں اگر گناہ گار ہوں، مجھے تقاضا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اگر گناہ گار ہوں تو گناہ گار ٹھہرتا گولی یا پھانسی سے مرتا۔ ٹھیک ہے، گولی یا پھانسی سے مرتا، اس بات پر کہ میں بے گناہ ہوں، مقید اور مقتول نہ ہونے سے آپ اپنا گواہ ہوں۔ مطلب مقتول، قتل کرنے والا مقید، اور مقتول نہ ہونے سے آپ اپنا گواہ ہوں۔ پیش گاہ گورنمنٹ کلکتہ میں جب کوئی کاغذ بھجوایا ہے، بقلم چیف سکریٹر بہادر اس کا جواب پایا ہے۔ کہتے ہیں پیش گاہ جو گورنمنٹ جو کلکتہ ہے، جب اس کو کوئی کاغذ بھجواتا ہوں یا اس کو کوئی خط لکھتا ہوں تو اس کا جواب میں نے پایا ہے۔ اب کی بار 2 کتابیں بھیجیں، ایک پیشکش گورنمنٹ اور ایک نظر شاہی ہے۔
ایک پیشکش کہتے ہیں میں نے کتاب کی گورنمنٹ کو، اور ایک نظر شاہی ہے، ایک نظر کی میں نے شاہی دربار میں، نہ اس کے قبول کی اطلاع نہ اس کے ارسال سے آگاہی ہے۔ مطلب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کتاب بھیجی ہے، اس کی قبولیت کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی، اس کا کوئی مجھے تاثر نہیں ملا، نہ اس کے ارسال کی کوئی آگاہی ہے کہ وہ پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ جناب ولیم میور صاحب بہادر نے بھی عنایت نہ فرمائی، ٹھیک ہے، ان کی بھی کوئی تحریر مجھ کو نہ آئی۔ اور یہ سب ایک طرف، اب خبریں ہیں مختلف، کہتے ہیں اب دیکھیں ہم خط پڑھ رہے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ غالب جس سے وہ خط لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہی غالب کے خطوں کی خصوصیت تھی کہ پڑھنے والا ان کو خود سے دور نہیں پاتا تھا۔ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں خط میں کہ ہزاروں کوس سے بزبان قلم، مطلب قلم کی زبان سے باتیں کر لیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لے لیا کرو۔ یہ آگے یہاں پہ کہتے ہیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ ان کی جگہ کون صاحب عالی شان ہے، چیف سکوتر ہوئے۔ مشہور ہے کہ جناب ولیم میور صاحب بہادر۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس عطیہ شاہی سے مراد ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے صلہ مداح ہے، جس کی غالب نے خود تصریح کی ہے کہ ایک قصیدہ لارڈ ایلن برا کی وساطت سے بھجوایا تھا۔ وزیر اعظم برطانیہ نے لکھا کہ جو حکم جاری ہوگا حکومت ہند کی طرف سے جاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنوری 1857 میں، مطلب 1857 میں یہ اطلاع مرزا کو پہنچی۔ 2-3 مہینے خوش امید سے گزرے، پھر غزر شروع ہو گیا، مطلب جنگ وغیرہ کا دور شروع ہو گیا، اور ہر طرف دلی وغیرہ جو شہر ہے وہ اجڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ولیم میور صاحب بہادر صدر بورڈ میں تشریف لے گئے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ لیفٹیننٹ گورنری کے سکرتر کا کام کس کو دے گئے۔ کہتے ہیں کہ صدر بورڈ میں جب میں تشریف لے گئے تو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں پہ جو لیفٹیننٹ گورنر تھا اس کا سکرتر جو ہے وہ اپنا کام کس کو دے گیا۔ آپ کا حال کوئی نہیں کہتا کہ اب کہاں ہیں آپ کا حال۔ وہ کہہ رہے جن کو خط لکھ رہے ہیں، غلام غوث خان بے خبر کو کہہ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا حال کوئی نہیں کہتا کہ اب کہاں ہیں۔ ہاں، ازروئے قیاس جانتا ہوں کہ اگر میں قیاس کروں یا میں سوچوں، جانتا ہوں کہ آپ اسی منصب اور اسی دفتر میں شادماں ہیں۔ جو اب لیفٹنی کے سکوتر ہوئے ہوں گے ان سے علاقہ رہتا ہوگا، مطلب ان سے میل جول یا ملاقات رہتی ہوگی یا ان سے واسطہ رہتا ہوگا۔ میور صاحب بہادر سے کاہے کو، یہ لفظ سمجھ نہیں آ رہا، کاہے کو ملتا ہوگا، شاید یہ لفظ ہے۔ لیفٹیننٹ گورنری اور صدر بورڈ یہ دونوں محکمے جو ہیں الہ آباد آ گئے یا آئیں گے۔ بہرحال اب کیوں آگرے کو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں لیفٹیننٹ گورنر اور صدر بورڈ سے یہ دونوں محکمے الہ آباد آ گئے ہیں۔ یہ دو جو محکمے ہیں، ان دو محکموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دو محکمے جو ہیں یہ الہ آباد آ گئے ہیں یا آئیں گے۔ بہرحال اب آپ آگرے کیوں جائیں گے؟ کیونکہ یہ دو جو دفتر ہیں یہ یہاں پر آنے آ گئے ہیں یا آباد ہونے والے ہیں۔ آگے کہتے ہیں نواب گورنر جنرل بہادر کی روانگی کی خبر میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں نواب گورنر جنرل بہادر کی روانگی کی خبر میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 20 جنوری کو گئے، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے وہ 20 جنوری کو گئے، کوئی کہتا ہے فروری میں کوچ فرمائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ فروری میں جائیں گے۔ میں تو ادھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، ٹھیک ہے، میں تو ادھر سے بھی ہاتھ رو بیٹھا، ہر طرح اپنی قسمت کو رو بیٹھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نواب گورنر جنرل بہادر کی، مطلب یہاں پہ کہنے کا ان کا مقصد ہے کہ مجھے ان کا آسرا تھا کہ ان سے کچھ رقم مل جائے گی، کوئی پیسے مل جائیں گے، کوئی گزارا ہو جائے گا۔ اور غالب میں آپ کو بتاؤں سود پر پیسے لیتے تھے، ٹھیک ہے، سود پر پیسے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈبل کر کے دینے پڑتے ہیں۔ جب سود پہ پیسہ لیتے تھے تو غالب پر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا تھا اور ان کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی تھی۔ تقریباً کچھ مہینے غالب نے جیل میں بھی گزارے اور ان کو جو ہے قید بامشقت کی جو ہے سزا سنائی گئی۔ بہرحال جو مشقت تھی وہ حکومت وقت نے کچھ اس وجہ سے معاف کر دی کہ غالب بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا ایک نام ہے، رتبہ ہے۔ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں ہر طرح اپنی قسمت کو رو بیٹھا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ حقیقت واقعی پر کما حق اطلاع حاصل ہو تاکہ تسلی خاطر اور تسکین دل ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قسمت کو رو بیٹھا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ حقیقت جو ہے حقیقت ہے
وہ مجھ پہ واضح ہو جائے، تاکہ میرے دل کو تسلی خاطر اور تسکین دل ہو، میرے دل کو سکون ہو۔ اگر ان مطالب کا جواب نہ مجمل نہ مفصل نہ بدیر، کہتے ہیں اگر ان مطالب جو میں نے مطالبے کیے ہیں، جو میں نے سوال کیے ہیں، ان کا جو جواب ہے نہ مجمل بلکہ مفصل، نہ بدیر بلکہ جلد مرحمت فرمائے۔ کہتے ہیں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جو میں مطالب آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، ان کا جواب مجھے آپ جلد از جلد دیں، کوئی دیر نہ کرے بلکہ بہت جلد مرحمت کیجیے گا، مطلب بہت جلد مجھے ان باتوں کا جواب دیجیے گا، تو گویا مجھ کو مول لے لیجیے گا۔ مطلب آپ ان سب باتوں کا اگر جواب دیں گے تو گویا آپ مجھ کو مول لے لیں گے، مطلب آپ مجھے خرید لیں گے، ٹھیک ہے۔ زیادہ اس سے کیا لکھوں، مطلب دیکھیں یہاں پر غالب پریشان ہیں اور ان کو مطلب فورس کر رہے ہیں، اگر میں انگلش میں آپ کو بتاؤں، فورس کر رہے ہیں اور اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان کا جواب آپ مجھے جلدی دیں، ٹھیک ہے، آپ جلدی دیں۔ میں ایسا محسوس کروں گا جیسے آپ نے مجھے مول لے لیا ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کیا لکھوں۔ یہ خط غالب نے لکھا ہے 30 جنوری 1859 میں غالب نے یہ خط لکھا غلام غوث خان بے خبر کو۔ امید کرتی ہوں آپ نے انجوائے کیا ہوگا غالب کے اس خط کو، غالب کے انداز کو، غالب کا سٹائل آف پروس جو بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ نیکسٹ غالب کی غزلیں، غالب کے خطوط آپ مجھ سے اس طرح جو ہیں ہم ان کی دہرائی کرتے رہیں اور غالب کو اس طرح انجوائے کرتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔